اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اساتذہ کرام اور دیگر سرکاری ملازمین کا اس وقت جو اہم ایشو ہے، اگرچہ اس سے پہلے ان کے اور بھی ایشوز ہیں اور بھی مسائل ہیں، لیکن اس وقت دو ہی اہم ایشو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پینشن ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یا پینشن میں ایسی ترامیم کی جا رہی ہیں جو سرکاری ملازمین اور خاص طور پر اساتذہ کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ دوسری یہ کہ جو سکول ہیں، سرکاری جتنے بھی سکول ہیں، کالجز ہیں، ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مختلف این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے، یا جس طرح کے پہلے پرائیویٹ سطح پر ان کو حوالے کیا گیا ہے، وہ شاید اس طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی آگاہی ہو کہ اصل کیا ہے کیا۔ حکومت نے اس کی تردید کر دی ہے کہ کوئی ایسے سکول جو سرکاری سطح پہ اور سرکاری سکول ہے وہ پرائیویٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جا رہا جس سے اساتذہ کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ یہ ایک تردید جو آئی ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے، لیکن ان کا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ پینشن میں کوئی ترامیم کی جا رہی ہے یا پینشن کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو تجویز بنا کے بھیجی گئی ہے حکومت کو، حکومت پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ جب بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر وہ فوت ہو جائے گا تو اس کی جو فیملی پینشن ہے وہ صرف 10 سال تک اس کے جو ورثاء ہے، بیوہ ہے، یا جو بھی اس وقت قانون کے مطابق لینے والا ہے یا حقدار ہے، وہ صرف 10 سال تک حاصل کر سکے گا۔ جبکہ اس کے برعکس ہماری پاک فوج کے جو جوان ہیں یا افسران ہیں، ان کی جو بیوگان ہیں یا وصول کرنے والے پینشن کے جو حقدار ہیں، وہ 20 سال تک لے سکیں گے۔ یہ دو ایشوز ہیں جس پر اساتذہ کرام نے ہڑتال کی ہوئی ہے، سکولوں میں ہڑتال ہے، سکول بند ہے، اور پورے پنجاب کے اضلاع اور ڈویژنوں میں یہ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے لاہور میں انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، جس کو ان کے کیمپوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اور ان کے تمام جو رہنما ہیں یا اساتذہ کرام ہیں یا ٹیچر ہیں، جس میں مرد و خواتین ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو حوالاتوں میں بند کر دیا گیا ہے یا جیلوں میں بند ہے، اور ان کے خلاف پرچے بھی دائر کر دیے گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ احتجاج کا حق ہونا چاہیے، احتجاج اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کا پرامن احتجاج ہے، اور ان کے مطالبات اس حد تک جائز ہیں کہ جو شخص ساری زندگی نوکری کرتا ہے، اس کے بعد وہ پینشن وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اگر بیگم ہے، اس کے کوئی بچے ہیں، تو وہ پینشن سے محروم کر دیے جائیں، تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ کسی رفاعی ملک میں، کسی بھی ایسے ملک میں یہ مثال نہیں ملتی کہ پینشن کو ختم کر دیا جائے یا پینشن کچھ عرصے کے بعد نہ دی جائے۔ اسی طرح سکول اور کالجز جو سرکاری سطح پہ قائم ہیں، ان کو پرائیویٹ کر دینا یا ایسی این جی اوز کے حوالے کر دینا، یقیناً تعلیم ایک تو مہنگی ہو جائے گی، اس کے بعد ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیجے، بلکہ یہ ہوگا کہ تمام اساتذہ کرام جو ایک ادارے میں کام کرتے تھے، اگر وہ 10 ہیں تو پرائیویٹ جو لوگ ہیں، جو این جی اوز ہیں، وہ 2 سے کام لینا ضروری سمجھیں گے، اور وہ 2 سے اپنا کام چلا لیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ
استاد کا خیال رکھے، استاد کی عزت و تکریم کا خیال رکھے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اور معلم کا جو مقام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کی عزت و تکریم ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کو عزت و تکریم سے رہا کرے اور ان کو پرامن احتجاج کا حق دے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے محقق، ناول نگار، افسانہ نگار اشفاق احمد صاحب اپنے لکھتے ہیں، وہ اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ وہ اٹلی میں تھے اور پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا ایک چالان ہو گیا، تو جب وہ عدالت میں پہنچے چالان کے لیے اور جرمانے کے لیے، وہاں ادائیگی کے لیے ان کو بلایا گیا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ تو جو عدالت میں بیٹھے جج صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے، نہ صرف وہ خود کھڑے ہوئے بلکہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو کہا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ہماری عدالت میں آج ایک استاد تشریف لائے ہیں۔ تو یہ آج بھی یورپی ممالک میں استاد کا احترام ہے، اور وہ ان کو اسی طرح عزت و تکریم دیتے ہیں جس طرح استاد کا حق ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ان کو پرامن احتجاج پہ جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کر کے ان کو حوالاتوں میں بند کر دیا جاتا ہے، جو کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ حکومت ان کے مطالبات کو پورا کرے اور دو ٹوک اپنا موقف بنائے کہ اسکولوں کو پرائیویٹ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، پینشن کی کسی صورت میں بھی کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی۔ یہ 10 سال والی کہ اس کے بعد، مرنے کے بعد سرکاری ملازم جب مر جائے، فوت ہو جائے، تو 10 سال تک اس کی بیوہ یا اس کے بچے پینشن لے سکتے ہیں، یہ بھی مہربانی کر کے اس پہ ضرور دوبارہ غور کریں۔ یقیناً آپ کو بہت تکلیفیں ہیں، بہت تنگی ہوگی، آپ کو IMF کا بہت دباؤ ہوگا، لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ اس دباؤ کا سامنا کرے، وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے ملک میں بد امنی ہے، پہلے ہی حالات قابو میں نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، اور عالمی سطح پہ بھی حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اور اس صورت میں پاکستان کا پرامن رہنا وہ بہت ضروری ہے۔ لہذا حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ان دو مطالبات کا خاص طور پر واضح اعلان کرے تاکہ ان کا احتجاج ختم ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن اس سے پہلے پھر آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔